بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو متعارضین آئے کلینی کی روایت میں کہ جس میں خمر کا لفظ عصیر عنبی کے ابال کے باوجود موجود نہیں تھا، اور شیخ طوسی کی روایت جس میں خمر کا لفظ موجود تھا، دونوں تعارض کرنے کی صورت میں رجوع بقاعد طہارت تھا، اور عصیر عنبی کو پاک قرار دیں گے، حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو اس بنیاد پر تھی کہ جب اصالت عدم زیادہ کو اصل عدم نقیصہ پر مقدم قرار دے، اور ساتھ ساتھ ناقل زیادہ ساکت ہے، اور ناقل زیادہ زیادتی کو نقل کرنے کے بعد نقیصہ والا زیادتی کا انکار نہیں کرتا ہے اور زیادتی کی نفی نہیں کرتا ہے، تب اصل عدم زیادتہ کو اصل عدم نقیصہ پر مقدم قرار دے۔ یہ ساری صورتحال جس طریقے سے آپ دو روایتوں میں سے ایک روایت کسی چیز کو روز جمعہ مستحب قرار دے رہی، السلام علیکم، دوسری روایت اس کے استحباب کو نفی نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایک روایت دلالت کر رہی ہے کہ وہ چیز روز جمعہ اور شب جمعہ دونوں مستحب ہے، اور دوسری روایت اس کی نفی نہیں کر رہی ہے، تو زیادتی والی چیز بنا عقلاء کی بنیاد پر لے لی جائے گی۔ یہاں پر بھی یہی ہے، اصل عدم زیادتی کو اصل عدم نقیصہ پر مقدم قرار دیں گے، جبکہ نقیصہ والے زیادتی کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ تو اما اگر ناقل نقیصہ نافی زیادہ ہو، یہ اب گفتگو شروع ہو رہی۔ پچھلی گفتگو تھی کہ اصل عدم زیادتی کو اصل عدم نقیصہ پر مقدم قرار دیں جب نقیصہ والے زیادتی کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ اما اگر نقیصہ والے ناقل نفی زیادہ ہو، زیادہ کی نفی کر رہے ہیں نقیصہ والے، جس طرح زیادتی والے مثبت زیادتی ہے، نافی والے نقیصہ والے نافی زیادتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے مقام میں ہے بھی کہ ایک نقل نقیصہ کرتا ہے اور نفی کرتا ہے زیادتی والی روایت کی۔ بس اس وقت کہ جب ناقل نقیصہ نفی کر رہا ہو، جیسے ہمارے مقام میں ہے کہ ناقل نقیصہ مشتمل ہے اس بات پر کہ زیادتی
زیادتی کی روایت کی نفی کرے تو پھر مثبت والی روایت کو نافی والی روایت پر مقدم نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ دونوں روایتیں آپس میں متعارض کہلائیں گی اور رجوع کریں گے قاعدہ طہارت کی طرف۔ قاعدہ طہارت تقاضا کرتا ہے کہ عصیر عنبی جس میں جوش آ گیا ہے اس کو پاک قرار دیا جائے۔ یہ ساری گفتگو کہ اصل عدم زیادتہ کو مقدم کریں گے یا مقدم نہیں کریں گے، اس بنیاد پر ہے کہ روایت شیخ کتاب تہذیب میں مشتمل ہو لفظ خمر پر، اما اگر ہم اس بات پر بنا رکھیں کہ روایت شیخ جو تہذیب میں ہے وہ مشتمل نہ ہو خمر کے لفظ کی زیادتی پر، کیوں؟ اس لیے کہ صاحب وافی اور صاحب وسائل نے اپنی مہارت فن حدیث کے باوجود، اپنے اہل خبرہ حدیث کے باوجود، اپنے احاطہ بر احادیث کے باوجود، ان دونوں ماہرین نے چونکہ خمر کے لفظ کو ذکر نہیں کیا روایت شیخ سے، اس کی بنیاد پر شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت میں بھی لفظ خمر موجود نہیں ہے۔ ان ساری مہارت کے باوجود جب یہ دونوں بزرگوار صاحب وافی اور صاحب وسائل دونوں روایت شیخ کو جو تہذیب سے نقل کرتے ہیں وہ مشتمل نہیں ہے لفظ خمر پر، بس چارہ نہیں ہے کہ یہ دونوں بزرگوار کا قول جو روایت نقل کی ہے کاشف ہے کہ کتاب تہذیب میں لفظ خمر موجود نہیں ہے، اگرچہ کہ لفظ خمر بعض نسخے تہذیب میں ہے، لیکن ان کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر کتاب تہذیب میں خود میں لفظ خمر موجود نہیں ہے۔ یہ دونوں اتنے بڑے ماہرین صاحب وافی اور صاحب وسائل جو فن حدیث کے ماہرین میں سے، فن حدیث کے اہل خبرہ میں سے، فن حدیث پر کامل احاطہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود ان دونوں نے کتاب تہذیب شیخ سے روایت کو نقل کیا ہے جس روایت میں لفظ خمر موجود نہیں ہے، بس چارہ نہیں ہے کہ ان کی اس نقل روایت کو ہم کاشف قرار دیں گے اس بات پر کہ وہ کتاب جو کتاب تہذیب ہے وہ مشتمل بر لفظ خمر نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض نسخوں میں ہوگا، لیکن ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس کے اندر لفظ خمر موجود نہیں ہے۔ بس اس لیے جب انہوں نے اتنی مہارت کے بعد لفظ خمر کو ذکر نہیں کیا اپنی روایت میں تو صاحب حدائق کا تعجب کرنا ان دونوں پر تعجب اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، کیونکہ صاحب حدائق تعجب کر رہے تھے کہ اتنے بڑے ماہرین اپنے نقل حدیث میں کیوں
اتنا بڑا اشتباہ کر رہے ہیں، اور صاحب حدائق جو ہے تعجب کے مرحلے میں آ گئے، تو یہ تعجب اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، کیونکہ صاحب وافی اور صاحب وسائل دونوں ماہر ہونے کے ساتھ کتاب تہذیب سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نسخوں کے اندر لفظ خمر موجود ہی نہ ہو، ان کے پاس جو نسخے موجود تھے۔ ممکن ہے بعض نسخوں میں خمر ہو، لیکن ان کے پاس جو نسخے موجود ہو اس کے اندر لفظ خمر موجود ہی نہ ہو، تو تعجب کی کون سی بات ہو گئی؟ یعنی اشتباہ انہوں نے نہیں کیا ہے، بلکہ نسخوں میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اندر لفظ خمر موجود نہیں تھا، اس لیے ان دو بزرگوار نے لفظ خمر کو ذکر نہیں کیا روایت میں، حالانکہ وہ بھی شیخ طوسی کی کتاب تہذیب ہی سے نقل کر رہے ہیں۔ اب مرحلہ کیا گیا؟ نسخوں کا اختلاف۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب تہذیب کے نسخوں میں فرق ہے، اور ہم نے آپ کو اپنے محل پہ بتایا کہ جب تعارض نسخوں میں اختلاف ہو جائے تو نسخے کا اختلاف ہمارے محل بحث سے خارج ہے۔ محل بحث یہ تھا کہ دو روایت آپس میں تعارض ہو جائے، یہ تعارض روایتین کے موضوع سے خارج ہے، دو روایت میں تعارض نہیں ہے۔ اب تو روایت میں تعارض سخ مانتے کہ کلینی کی روایت میں خمر نہیں تھا، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت میں خمر تھا، دونوں روایتوں کے اندر جو ہے ایک میں خمر ایک میں خمر نہیں ہے، تو تعارض روایت پیش آتا تھا۔ لیکن یہاں تو ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی شیخ طوسی ہے، اسی کی کتاب کے اندر بعض نسخوں کے اندر جو ہے خمر لکھا ہے، بعض نسخوں کے اندر خمر نہیں لکھا ہے، یہ تجھے کیا تعارض نسختین، دونوں سے آپس میں تعارض کر رہے ہیں۔ تو اب تعارض روایت کے باب میں یہ بحث نہیں جائے گی، بلکہ تعارض حجت بلا حجت یہاں پر پیش آئے گا، از باب اشتباہ حجت از لا حجت۔ یہاں تعارض نہیں ہے، تعارض وقت ہوتا ہے کہ جو دونوں روایت معتبر ہوں، یہاں پر تو پتہ ہے کہ ایک نسخہ صحیح ہے ایک نسخہ غلط ہے، نہیں تو جو صحیح ہے وہ حجت ہے اور جو صحیح نہیں ہے وہ حجت نہیں ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کون سا نسخہ حجت ہے، تو یہاں پر تعارض کا لفظ ہی استعمال نہ کریں، یہاں کہیں اشتباہ الحجت بلا حجت، کہ حجت لا حجت سے اشتباہ کر گیا ہے۔ بحث تعادل و تراجی میں ہم نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اگر ہم جو ہے اس طریقے سے حجت لا حجت کا مرحلہ آ جائے تو سارے نسخوں میں سب سے معتبر نسخہ اصول کافی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت مضبوطی سے روایت کو نقل کیا ہے، وہ عام راویوں کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے بہت جلدی میں اور بہت لاپرواہی میں کہیں روایتوں کو نقل کر دیا ہو، بہت احتیاط سے، بہت سنبھل کر کے، بہت سوچ کر کے آغا یعقوب کلینی نے اپنی کتاب کافی میں بہت مضبوطی سے روایتوں کو لکھا ہے، بہت احتیاط سے لکھا ہے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ اب
اول تو یہ کہ کسی نے علامہ مجلسی پر یہ اشکال کیا کہ آقا علامہ مجلسی کی کتاب بہار میں بہت روایت ضعیف آ گئی، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ مد نظر رکھیں گے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اصول کافی میں بھی لے کر آ جائے۔ جواب یہ دیا کہ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو آگ لگنے کی صورت میں جلدی جلدی سامان اٹھایا جاتا ہے، اور سامان اٹھا کر کے جو ہے باہر پھینکا جاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا جاتا ہے، تاکہ جو ہے وہ جو بھی سامان ہے بچ جائے۔ اور جب جو ہے گھر پر جا کے جو ہے سامان کو کھولا جائے تو بعض جو ہے سامان کے اندر پتھر ہی نکلتے، مٹی ہی نکلتی، کوئی چیز ہی نہیں، اصل سامان ہی نہیں ہوتا، فالتو اٹھا کر کے لے کر آ گئے۔ لیکن سامان میں اچھا سامان بھی محفوظ ہے، سامان میں اچھا سامان بھی محفوظ ہے۔ تو اس وقت روایتیں جل رہی تھی، ضائع ہو رہی تھی، تو انہوں نے روایتوں کو بچایا، اس میں کچھ روایتیں جو ضعیف بھی آ گئی ہیں۔ تو روایتوں کو بچانا اہم کام ہے، بعد کے علماء کا کام ہے کہ وہ صحیح و سقم کو جو ہے تحقیق کرے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت جو صحیح نہیں۔ کم سے کم روایت اور امام کے علوم کے خزانے کو تو محفوظ رکھا بھی پہلے، پھر گھر پہ جا کے دیکھیں گے کہ اس میں صحیح کون سا ہے، یہ صحیح کون سا نہیں۔ یہ ایک مصلحت ہوتی ہے کہ ہر چیزوں کو پہلے محفوظ رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ سرمایہ ضائع نہ ہو جائے جو ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو پہلا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ روایتوں اور خزانہ امام کو محفوظ رکھنا ہے۔ موبائل ہے لائٹ پر زمین ہاں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ سرمایہ محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جہت سے جو سوچا کہ روایت ذرا صحیح لگتی ہے، وہ اپنی جہت سے دیکھا ہے۔ بعض علماء بعد میں آ کے دیکھتے کہ نہیں، وہ ان کی جہت سے صحیح نہیں، تو ایک کی جہت سے ممکن ہے صحیح ہو، ایک دوسرے کی جہت سے صحیح نہ ہو، یہ بھی ہوتا ہے۔ بر یہ اپنے اپنے دیکھنے کے انداز میں فرق ہوا کرتا ہے۔ بس اس لیے یہاں پر جب روایت کے نسخوں میں تبدیلی ہے تو ایسی صورت میں حجت لا حجت سے اشتباہ کر جائے تو ہم اب دیکھیں گے کہ حجت لا حجت میں تعارض ہو جائے تو اس وقت دونوں روایت کے نسخوں کو ہم تعارض ساقطہ قرار دیں گے، اور ایسی صورت میں ہم آغا کلینی کی روایت کو اور حر عاملی کی روایت کو، حر عاملی جو کتاب وسائل کے لکھنے والے ہیں اور کتاب وافیہ کے لکھنے والے ہیں، ان دونوں اور تینوں کی روایت کو مقدم قرار دیں گے۔ ہم اعتماد کریں گے روایت کافی پر، روایت وسائل پر، روایت وافی پر، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ کلینی پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر حر عاملی ہے، اور دونوں ثقہ ہیں اور دونوں کی روایت حجت و معتبر ہے۔ بس جب نسخے اشتباہ ہو جائے اور نسخوں میں اختلاف ہو جائے اور ہم شک کرتے ہیں کہ مخبر ثقہ آیا یہ والا نسخہ بتانے والے ہیں یا وہ والا نسخہ بتانے والے ہیں، تو اشتباہ حجت و بلا حجت موجب بنتا ہے کہ روایت اعتبار سے ساقط ہو جائے گی، یعنی شیخ توسی کی روایت اعتبار سے ساقط ہو گئی،
اب اعتبار سے ساقط ہو گئی تو ہم کلینی کی روایت کو لیں گے، اور یہ کلینی کی روایت کو لینا سب سے زیادہ واضح مطلب ہے، کیونکہ وہ روایت جو رکاوٹ ڈال رہی تھی وہ شیخ توسی کی روایت تھی. دو نسخوں کی وجہ سے دونوں نسخے حجت لا حجت سے جب ٹکرا ہو گیا تو اس کے نتیجے شیخ توسی کی روایت اعتبار سے ساقط ہو جائے گی. کیونکہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کی روایت جو زیادتی کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح بدون زیادتی خمر کے ساتھ ثابت ہونے کے نتیجے کے اندر یہ روایت اعتبار سے حجت لا حجت کے ٹکراؤ سے ساقط ہو جائے گی، اور روایت کلینی معارض سے خالی ہو جائے گی. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آقا کلینی کی روایت مشتمل نہیں ہے لفظ خمر پر، پس روایت کے اندر کوئی دلالت موجود نہیں ہے کہ عصیر نبی جب اس میں جوش آ جائے تو نجس ہو. صرف اس روایت کلینی سے استفادہ ہو رہا ہے کہ وہ جوش آنے کے بعد حرام رہے گا وہ انگور کا رس جس میں ابال آ جائے، لیکن نجس ثابت نہیں ہوگا اور کلینی کی روایت سے. یہ تو تھی قواعد کی روشنی میں گفتگو. لیکن آغا خوئی اپنا ایک نظریہ اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں. ابھی تک بات ہے کیا وہ شیخ توسی کی روایت اعتبار سے ساقط ہو گئی کیونکہ حجت لا حجت سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے جو ہے اعتبار سے ساقط ہو. لیکن آغا خوئی کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نزدیک شیخ توسی علیہ الرحمہ کی روایت اعتبار سے ساقط نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اعتبار پر باقی ہے. بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے، آخوئی کا خیال تو یہ ہے کہ آغائے صاحب وافی اور آغائے صاحب وسائل نے اپنے نقل کرنے میں اشتباہ کر دیا ہے. ظاہر یہ ہے کہ تہذیب شیخ توسی کی مشتمل زیادتی لفظ خمر پر، کیونکہ کثرت کے ساتھ جتنے بھی شیخ توسی کے نسخے موجود ہیں تہذیب کے، اس میں کثرت کے ساتھ نسخوں میں لفظ خمر زیادتی کے ساتھ موجود ہے. اگر ان دو بزرگوار کے پاس آغائے صاحب وافی اور صاحب وسائل کے پاس کوئی نسخہ ایسا موجود تھا جو مشتمل بر خمر نہ ہو تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ نسخہ جو ہے وہ ہمارا نسخہ ایسا ہے کہ جس میں لفظ خمر موجود نہیں ہے. جبکہ انہوں نے جو نسخہ موجود تھا اگر بالفرض ہو تو وہ غیر معروف نسخہ ہے اور اس درجے پر نہیں ہے جس درجے کو زیادتی والے نسخے کے اندر کثرت کے ساتھ روایات نسخے میں موجود ہے. اگر ان کو پتہ تھا کہ ہمارے نسخے میں جو غیر معروف نسخہ ہے اس کے اندر لفظ خمر موجود نہیں ہے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے نسخے کے اندر خمر موجود نہیں. جبکہ نقیصہ والے پر اور خمر کے لفظ ذکر نہ ہونے پر، اپنے نسخے میں نہ ہونے پر انہوں نے ذکر نہیں کیا کہیں پر. جب اپنے غیر معروف نسخے میں ذکر نہیں کیا کہ موجود نہیں ہے لفظ خمر، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لفظ خمر کو
نقل کیا ہے اور لفظ خمر کے نقل کو ترک کر دیا ہے، وہ اس خیال میں رہے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت میں نہیں، شیخ کلینی علیہ رحمہ کی روایت میں چونکہ خمر کا لفظ موجود نہیں ہے، انہوں نے وہاں پر پڑھا ہوا تھا تو خیال کیا ان کے اپنے شیخ طوسی کے نسخے کے اندر بھی وہ خمر کا لفظ موجود نہیں، یہ خیال کرتے انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ شیخ کلینی کی روایت کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ اس میں جو ہے خمر کا لفظ موجود نہیں ہے، تو سمجھے کہ اپنے نسخے کے اندر، تہذیب کے اندر، وہاں پر بھی خمر کا لفظ موجود نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ اس میں دقت نہیں کی کہ لفظ خمر پر وہ غور کریں، اور ان کی توجہ وہاں پر نہیں رہی۔ بس یہ دونوں روایتیں کہ جس میں خمر کا لفظ ہے یا خمر کا لفظ نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے معروف و مشہور نسخے کے اعتبار سے خمر کا لفظ موجود ہے، اور شیخ کلینی علیہ رحمہ کے لحاظ سے خمر کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر دونوں قسم کی روایتوں میں پھر تعارض واقع ہو جائے گا، اور تعارض میں چارہ نہیں ہے کہ اذا تعارض تساقط کا قانون جاری کریں گے، اور رجوع الی الاصل، اور اصل جو ہے قاعدہ طہارت جاری ہوگا، اس کے بنیاد پر اس اسیر عنابی کے ابال آ جانے کے بعد اس کو خمر کا لفظ نہ ہونے کی بنیاد پر قاعدہ طہارت جاری کریں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم اس ابال انگور میں پاک مانیں گے حرام ماننے کے بعد۔ یعنی حرام ماننے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پینا حرام ہے، لیکن نجاست ثابت نہیں ہو سکے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔